بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید پیارے بچوں اور تمام اس ویڈیو کے ناظرین۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہوں گے۔ آپ یقین کیجئے اگر آپ نے بہت غور سے دیکھا ہوگا تو آپ گھر بیٹھے انشاءاللہ عالم بن جائیں گے، اور غور سے دیکھا کریں اور اس کو یاد کیا کریں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو سبق لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے نفی تاکید بلن۔ پچھلا سبق تھا نفی جہت بلم، اب ہے نفی تاکید بلن۔ نفی تاکید بلن کی تعریف، بنانے کا طریقہ اور گردانیں۔ اس کی بھی دو ہی گردانیں ہیں، جس طرح نفی جہت بلم کی دو گردانیں تھی اسی طرح اس کی بھی دو ہی گردانیں ہیں۔ نفی تاکید بلن کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کی نفی ایک اور حرف لفظ لن کے ذریعے کرنی ہے۔ تو ابھی تک ٹوٹل طور پر آپ کے پاس دو اور دو چار صیغے آگے ہیں، چار الفاظ آگے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی فعل کی نفی کر سکتے ہیں۔ ماضی کی نفی کے لیے آپ نے ما کو پڑھا، مضارع سمپل کی نفی کے لیے لا پڑھا، اس کے بعد لم پڑھا۔ لم جب آیا تو اس نے مضارع میں رد و بدل کیا، لفظوں میں بھی اور معنوں میں بھی۔ اب ہے لفظ لن، لام کے اوپر زبر پھر نون ساکن لن، یہ بھی فعل مضارع پر آتا ہے۔ تو جب فعل مضارع کی نفی لفظ لن کے ذریعے کی جاتی ہے، اس گردان کا نام نفی تاکید بلن ہے۔ بعض احباب اس کو نفی تاکید بلن ناصبہ بھی کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے کیونکہ لن نصب ہی دیتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فعل مضارع کے شروع میں لفظ لن لگانا ہے۔ لن جب فعل مضارع کے شروع میں لگتا ہے تو یہ دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ جس طرح لم عمل کرتا تھا ایسے ہی یہ بھی عمل کرتا ہے۔ کچھ عمل لفظی کرتا ہے اور کچھ معنوی۔ لفظی عمل دیکھیے کرتا ہے کہ رفع والے صیغوں کو فتح دیتا ہے۔ لم کیا کرتا تھا؟ رفع والے صیغوں کو اس نے ساکن کیا، اور یہ رفع والے صیغوں کو فتح دیتا ہے۔ جن صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے ان صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ لم نہیں عمل کر سکا تھا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی جمع مؤنث پہ عمل کرنا کوئی آسان بات ہے؟ نہیں کر پائے گا، کوئی نہیں کر پائے گا۔ اس جمع مؤنث کو توڑ بیٹھو گے لیکن عمل نہیں کر پاؤ گے، اس لیے بس جیسے تیسے ہے۔ لم آیا اس نے گزارا کر لیا جمع مؤنث کے ساتھ، اب یہ آیا اس نے بھی بیچارے نے گزارا ہی کرنا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ تو گزارا ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ لفظی عمل ہے۔ معنوی عمل یہ ہے کہ لن مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے اور مستقبل میں لے جا کر اس میں نفی پیدا کرتا ہے، اور نفی کر کے اس کی تاکید کرتا ہے۔ یعنی عام طور پر مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں نا، حال اور مستقبل۔ جب لن آتا ہے تو اس سے مستقبل کٹ کر دیتا ہے، صرف جب لن آتا ہے اس میں سے حال کٹ کر دیتا ہے اور اس میں صرف مستقبل رہنے دیتا ہے، اور جو مستقبل رہتا ہے اس کو بھی منفی کرتا ہے۔ منفی بھی کرتا ہے تو خالی نفی نہیں، نفی کی بھی تاکید ہوتی ہے۔ میں آگے آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں، اس میں آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیے جی کہ ہمارے ارد گرد آ گئی یہ یضربو کی فعل مضارع کی گردان، اور جس طرح لم کے اندر ہم نے 3 سیٹ بنائے تھے، یہاں پر بھی 3 سیٹ بنائیں گے۔ ایک سیٹ بنائیں گے رفع والے صیغوں کا، ایک بنائیں گے نون اعرابی والے صیغوں کا، اور ایک ہوگا جمع مؤنث والے صیغوں کا۔ تو لیجئے یہ پہلا سیٹ ہے رفع والے صیغوں کا، مضارع میں ان صیغوں کے آخر میں ضمہ ہوا کرتا ہے، اور دوسرا سیٹ ہے یہ جو ہے جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آیا کرتا ہے، یہ وہ ہے۔ اور یہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب کے، اور اس طرح ٹوٹل یہ 3 سیٹ ہمارے پاس بن گئے۔ اب ہم ان سے چنائی کرنے لگے نا، تو یضربو، تضربو، تضربو، اضربو اور نضربو، یہ 5 صیغے رفع والے ہیں۔ اس کو ہم نے جمع کیا، یہ یہاں سے اٹھے اور یہ آ گئے، تو یہ 5 صیغے ہمارے پاس آ گئے۔ ہم باقیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے گفتگو کرنی ہے ان صیغوں کے بارے میں کہ لن آئے گا ان صیغوں کے اوپر تو وہ عمل کیا کرے گا۔ دیکھیے کیا عمل کرتا ہے۔
یہ جناب لفظ لن ہے اور اس نے مضارع پر جانا ہے اور عمل کرنا ہے. دیکھتے ہیں کیا عمل کرتا ہے. پہلے ہم نے لم کو بھی دیکھا اور آج اس کو بھی دیکھیے. یہ گیا وہاں پر جا کر کھڑا ہوا اور اس نے مضارع کے آخر میں اٹیک کرنا شروع کیا اور ضمے کو گرا دیا اور اسی کی جگہ پر یہ فتح آ گیا. پھر ہم نے لم کو داخل کیا تدرب پر، اس نے آخر میں اٹیک کیا، یہ ضمہ گیا اور اس کی جگہ پر فتح آ گیا. پھر لن کو داخل کیا تدرب پر اور اس نے اٹیک کیا، آخر سے ضمہ گیا اور اس کی جگہ پر فتح آ گیا. پھر لم ادرب پر داخل ہوا، اس نے بھی آخر میں اٹیک کیا، ضمہ کے اوپر ضمہ گرا دیا اور اس کی جگہ پر فتح آ گیا. اور سب سے آخر میں لم داخل کیا ندرب پر اور اس میں بھی اس نے اٹیک کیا ضمہ کے اوپر اور ضمہ کو گرا دیا اور اس کی جگہ پر یہ فتح آ گیا. تو لم جب داخل ہوتا ہے مضارع کے اوپر تو یہ آخری صیغوں میں جو رفع ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے اور رفع کو گرا کر اس کی جگہ پر نصب لگا دیتا ہے. یہ ہے رفع والے صیغوں کا بیان. اب ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مضارع سے ہم نے چنائی کرنی ہے نون اعرابی والے صیغوں کی. تو نون اعرابی میں آپ کو بتا چکا ہوں عمل کیا کرتا ہے. نون اعرابی والے صیغوں میں اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. دیکھیے یہ سیٹ ہے ہمارے پاس، ایک یدربانی، یدربونا، تدربانی، تدریبانی، تدریبونا، تدریبینا اور تدریبانی. یہ ہمارے پاس 7 صیغے نون اعرابی والے. ہم نے نون اعرابی والے صیغوں کو یہاں سے اٹھایا، اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے جمع کیا. اب ہم ان کے اوپر داخل کریں گے لن اور دیکھیں گے کہ یہ اثر کیا کرتے ہیں. لیجیے ہم نے ان کو ساری ایک لائن میں جمع کر لیا ہے. یہ سارے نون اعرابی والے صیغے رفع والے صیغوں کے ساتھ پہلے ہم جو کچھ کرنا تھا کر چکے، اب نون اعرابی والے صیغے. اب دیکھیے جی یہ عمل کرنے لگے ہیں کہ جی داخل ہوگا، یہ اس نے نون کو گرا دیا، یہ گیا یہ نون کو گرا دیا. تدریبانی فعل مضارع تھا، اس کے اوپر لن لگا، یہ نون اعرابی کو گرا دیا. تدریبانی فعل مضارع تھا، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے اوپر لن لگا، یہ اس نے گرا دیا. اسی طرح یہ تدریبونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، اس کے اوپر لن لگا تو یہ اس نے نون اعرابی کو گرا دیا. تدریبینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تھا، اس کے اوپر لن لگا، اس نے نون گرا دیا. تدریبانی تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ تھا، اس کے اوپر لن لگا، گرا دیا. اب دیکھا اس کا عمل، نون اعرابی والے صیغوں پر یہ آتا ہے تو نون کو گراتا ہے. یہ مشترکہ عمل ہے لم کا اور لن کا. لم بھی داخل ہوتا ہے تو مضارع کے آخر سے نون اعرابی کو گراتا ہے، لن بھی داخل ہوتا ہے تو نون اعرابی کو گراتا ہے. اب ہے ہمارے پاس جمع مؤنث کے صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. یہ اوپر والا صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے یضربنا، اور نیچے والا تضربنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. لم آیا تھا تو اس سے تو یہ نون نہیں گرا تھا. اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں، نہیں ہوا، یہ داخل ہوا اس کے اوپر لیکن وہ نون ابھی طرف برقرار ہے. دوبارہ کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوا جی، وہ نون برقرار ہے. تو جمع مؤنث غائب کے صیغوں میں اس کا کوئی عمل نہیں ہو سکا. اب ذرا جمع مؤنث حاضر میں دیکھتے ہیں. چلیں بھائی، نہیں، دھماکہ تو ہو گیا لیکن نون نہیں گرا. تو یہ جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا، یہ برقرار رہتا، ہر گردان میں برقرار ہے، ماضی ہو مضارع ہو کسی بھی گردان میں یہ نہیں گرتا ہے. آپ نے دیکھا اور صیغوں میں رد و بدل آ گیا تو وہ جو نون گر گئے نا، ہم نے جب مضارع بنایا تھا تو وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ یہ نون اعرابی ہے. اعرابی کا مطلب یہ ہے، وہاں پر بھی بتایا تھا کہ اگر اس کے شروع میں کوئی لفظ عمل کرنے والا آئے گا تو وہ عمل کو، اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، کہیں گرنا ہو تو گر جاتا ہے. اور 5 صیغوں میں جو ضمہ تھا ہم نے کہا تھا کہ ضمہ اعرابی. ضمہ اعرابی کا مطلب وہاں پر بھی یہی بتایا تھا کہ ایسا ضمہ کہ اگر اس پر کوئی اثر کرنے والا آئے تو وہ اثر کو قبول کر لیتا ہے. تو ضمہ اعرابی بھی گر جاتا ہے، لم اس کو گرا دیتا ہے، لن آتا ہے تو اس کو گرا کر اس کی جگہ پر فتح دیتا ہے. یہاں تک ہو گیا ہمارا طریقہ کار مکمل کہ ہم کسی گردان کے اوپر لفظ لن داخل کریں گے تو اس کا لفظی طور پر اثر کیا ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی گردانوں کی جانب. گردان نفی تاکید بلند معروف. لن یضربا،
लन यदरिबा लन यदरिबू लन तदरिबा लन तदरिबा लन यदरिबना लन तदरिबा लन तदरिबा लन तदरिबू लन तदरिबी लन तदरिबा लन तदरिबना लन अदरिबा लन नदरिबा। मजहूल की गर्दान देखिए, गर्दान नफ़ी ताकीद बलन मजहूल। लन युदरबा लन युदरबा लन युदरबू लन तुदरबा लन तुदरबा लन युदरबना लन तुदरबा लन तुदरबा लन तुदरबू लन तुदरबी लन तुदरबा लन तुदरबना लन उदरबा लन नुदरबा। ये मारूफ और मजहूल की दो गर्दानें मुकम्मल हुई। अब हम बढ़ते हैं इन गर्दानों के तर्जमे की जानिब। गर्दान नफ़ी ताकीद बलन मारूफ, इसकी गर्दान सीगा और तर्जमा। लन यदरिबा वाहिद मुज़क्कर गायब, हरगिज़ नहीं मारेगा वो एक मर्द। लन यदरिबा तस्निया मुज़क्कर गायब, हरगिज़ नहीं मारेंगे वो दो मर्द। लन यदरिबू जमा मुज़क्कर गायब, हरगिज़ नहीं मारेंगे वो सब मर्द। लन तदरिबा वाहिद मुअन्नस गायब, हरगिज़ नहीं मारेगी वो एक औरत। लन तदरिबा तस्निया मुअन्नस गायब, हरगिज़ नहीं मारेंगी वो दो औरतें। लन यदरिबना जमा मुअन्नस गायब, हरगिज़ नहीं मारेंगी वो सब औरतें। अब देखें कि यदरिबु का तर्जमा है था मारता है या मारेगा वो एक मर्द, लेकिन लन दाखिल हुआ तो लन यदरिबा हरगिज़ नहीं मारेगा, बस मारता है का तर्जमा ख़त्म हो गया। तो मारेगा एक तो मुस्तकबिल के साथ ख़ास हो गया और दूसरा नफ़ी आगे नहीं मारेगा, और खाली नफ़ी ने उसके ऊपर ताकीद भी है, हरगिज़ नहीं मारेगा। तो ये हमने आपको बताया था कि लन जब दाखिल होता है मुज़ारे को मुस्तकबिल के माना में करता है, नफ़ी पैदा करता है और नफ़ी की ताकीद करता है। ये अब तर्जमे में इस पर आप गौर करें। आगे है लन तदरिबा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, हरगिज़ नहीं मारेगा तू एक मर्द। लन तदरिबा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, हरगिज़ नहीं मारोगे तुम दो मर्द। लन तदरिबू जमा मुज़क्कर हाजिर, हरगिज़ नहीं मारोगे तुम सब मर्द। लन तदरिबी वाहिद मुअन्नस हाजिर, हरगिज़ नहीं मारेगी तू एक औरत। लन तदरिबा तस्निया मुअन्नस हाजिर, हरगिज़ नहीं मारोगी तुम दो औरतें। लन तदरिबना जमा मुअन्नस हाजिर, हरगिज़ नहीं मारोगी तुम सब औरतें। लन अदरिबा वाहिद मुतकल्लिम, हरगिज़ नहीं मारूंगा मैं एक मर्द या एक औरत। लन नदरिबा जमा मुतकल्लिम, हरगिज़ नहीं मारेंगे हम दो मर्द या दो औरतें, सब मर्द या सब औरतें। मजहूल की गर्दान देखिए, लन युदरबा वाहिद मुज़क्कर गायब, हरगिज़ नहीं मारा जाएगा वो एक मर्द। लन युदरबा तस्निया मुज़क्कर गायब, हरगिज़ नहीं मारे जाएंगे वो दो मर्द। लन युदरबू जमा मुज़क्कर गायब, हरगिज़ नहीं मारे जाएंगे वो सब मर्द। लन तुदरबा वाहिद मुअन्नस गायब, हरगिज़ नहीं मारी जाएगी वो एक औरत। लन तुदरबा तस्निया मुअन्नस गायब, हरगिज़ नहीं मारी जाएंगी वो दो औरतें। लन युदरबना जमा मुअन्नस गायब, हरगिज़ नहीं मारी जाएंगी वो सब औरतें। लन तुदरबा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, हरगिज़ नहीं मारा जाएगा तू एक मर्द। लन तुदरबा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, हरगिज़ नहीं मारे जाओगे तुम दो मर्द। लन तुदरबू जमा मुज़क्कर हाजिर, हरगिज़ नहीं मारे जाओगे तुम सब मर्द। लन तुदरबी वाहिद मुअन्नस हाजिर, हरगिज़ नहीं मारी जाएगी तू एक औरत। लन तुदरबा तस्निया मुअन्नस हाजिर, हरगिज़ नहीं मारी जाओगी तुम दो औरतें। लन तुदरबना जमा मुअन्नस हाजिर, हरगिज़ नहीं मारी जाओगी तुम सब औरतें। लन उदरबा वाहिद मुतकल्लिम, हरगिज़ नहीं मारा जाऊंगा मैं एक मर्द या एक औरत। लन नुदरबा जमा मुतकल्लिम, हरगिज़ नहीं मारे जाएंगे हम दो मर्द या दो औरतें, सब मर्द या सब औरतें। नफ़ी ताकीद बलन का सबक मुकम्मल हुआ, जिसमें मुज़ारे पर लन दाखिल होता है और वो लफ्ज़ी अमल क्या करता है, मानवी अमल क्या करता है, तफसील से मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सबक समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, नहीं समझ आया तो रिपीट कर लीजिए, वीडियो दोबारा देखिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अपने सबक को याद करते हुए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मैं अगली क्लास के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।